بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کافی سفر نامے پڑھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جو بھی سفر نامہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 20% تو وہ اس کی آپ بیتی ہوتی ہے سیاح کی، اور 80% علاقے کی تاریخ، جغرافیہ اور مصنف کی تخیل پرواز ہے، جس سے وہ سفر نامے کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ لیکن اس 80% کے لیے اسے سفر کرنے کی کوئی چندہ ضرورت نہ تھی۔ بعض فنکار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان جگہوں کے بھی سفر نامے لکھ دیتے ہیں جہاں وہ کبھی گئے نہیں ہوتے۔ سن 2014 کا ذکر ہے کہ میں ان 2 درجن سے زائد لوگوں میں شامل تھا جو اپنے ادارے کی سالانہ بزنس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے چنگ مائی گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی چنگ مائی کا سفر نہیں کیا، بلکہ اکثر نے تو شاید نام بھی نہیں سنے تھے۔ لہذا میں نے روانگی سے 3-4 دن پہلے ان کو اپنا چنگ مائی کا ایک سفر نامہ لکھ کر ای میل کیا۔ بعض لوگ تو اسے پڑھ کر آئے، بعض اپنے موبائل فون میں محفوظ کر کے آئے، اور بعض کے پاس کے پرنٹ آؤٹ سے۔ لیکن اس کا فائدہ یا نقصان یہ ہو گیا کہ جہاں جہاں ہم لوگ گئے ان جگہوں پر، تو سب کو یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ فلم ہے جو وہ پہلے دیکھ چکے ہیں، اور انہیں معلوم تھا کہ اگلا سین کیا ہوگا۔ چنگ مائی کا یہ دلچسپ سفر نامہ اگر آپ لطف لینا چاہیں تو اس وقت سنیں جب آپ کے پاس وقت ہو یہ پورا سفر نامہ سننے کا۔ اسے آخر تک سنیے گا، اس کا کوئی حصہ چھوڑیے گا نہیں، ورنہ آپ کو لطف نہیں ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں ایک یادگار سفر چنگ مائی کا۔ جب میں نے تھائی لینڈ کے خوبصورت شہر چنگ مائی کے سفر کا ارادہ کیا تو اپنے پرانے 2 تجربات کے باعث مناسب یہی سمجھا کہ پہلے مکمل معلومات لے لینی چاہیے۔ دراصل کم علمی یا لا علمی کے شکار میں پہلی بار بینکاک میں 1990 میں ہوا تھا۔ مجھے میرے دوست نے ٹھہرنے کے لیے بینکاک کے ایک سستے ہوٹل کا پتہ دے دیا تھا۔ جب میں نے ایئرپورٹ سے اتر کر ٹیکسی والے کو ہوٹل کا نام اور لوکیشن سمجھائی تو اس کی باتیں چل گئیں۔ اس نے ٹیکسی کا میٹر ڈاؤن کرنے کے ساتھ ہی ایک ایسی البم میرے ہاتھ میں رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ ہوٹل پہنچا تو کچھ عجیب سا ماحول تھا۔ میں چیک ان کرانے کے بعد جب کچھ کھانے پینے کے لیے ریسٹورانٹ میں گیا، پہرے کو بلایا تو اس نے مینو کارڈ سے پہلے میرے سامنے ایک اور البم رکھ دی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے قے ہو جائے گی۔ ڈرائیور کا قصور تھا نہ بہرے کا۔ میرے دوست نے ایک ایسے ہوٹل کا پتہ دے دیا تھا جو سستا ضرور تھا، مگر سستے ہی نہیں بلکہ بہت ہی گھٹیا اور بدنام علاقے میں تھا۔ مجھے وہ البم یوں ہی نہیں پیش کی جا رہی تھی۔ جہاں میرا قیام تھا وہ جگہ کسی اور وجہ ہی سے بڑی مشہور اور مقبول تھی۔ اچھا، میں کوئی ایسا متقی انسان بھی نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، اندر سے کچھ اوپر سے کچھ۔ بقول شاعر، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں پر چوکتا بھی نہیں۔ مگر مجھے جب یہ احساس ہوا کہ میں سڑے بدبودار کیچڑ کے پاس کھڑا ہوں تو ان لطیف جذبات نے میرا ساتھ چھوڑ دیا جو کسی صنف لطیف کو دیکھ کر دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کپڑے خریدے اور پھر اگلے کچھ دنوں تک اپنے آپ کو ایک ہوٹل میں قید کر دیا اور واپسی کی فلائٹ کا انتظار کرنے لگا۔ کہیں گھومنے بھی نہ نکلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی خرچے سے مجھے بینکاک سے کوئی امداد یعنی ایڈز نہ مل جائے۔ ہوٹل کے ایک بہرے نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ دن میں کئی بار آ کر پوچھا کہ اگر موڈ بن گیا ہو تو خدمت کا انتظام کروں۔ میں نے تنگ آ کر اس سے کہا، دیکھو میں مسلمان ہوں اس لیے کوئی خدمت نہیں چاہتا ہوں۔ بہرے نے خوشی سے کہا، اچھا آپ مسلمان ہیں؟ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور کنور مسلمان خاتون سے واقف ہوں، ابھی بلا کر لاتا ہوں، وہ آپ کی خدمت کرے گی۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ کوئی 1.5 سال قبل استنبول میں پیش آیا تھا، جہاں دفتر کے 2 درجن ساتھیوں کے ساتھ قیام تھا۔ میرے ساتھیوں نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر ایک ڈنر کرنے کے لیے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا۔ وہاں کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پہ رقص درویش کا بھی انتظام تھا، اور اشتہار کے مطابق رومی کے مزار کے درویش لمبی لمبی ٹوپیاں پہن کر اور لمبے لمبے چوغے پہن کر گول گول گھوم کر ڈنر کے بعد صوفیوں کا رقص پیش کیا کرتے تھے۔ میں اس رقص کو دیکھنے سے محروم رہا کیونکہ اس رات میری طبیعت کچھ خراب تھی اور میں نے ہوٹل میں قیام کو ترجیح دی۔ خیر،
محروم تو رقص درویش کو دیکھنے سے میرے باقی ساتھی بھی رہے جو بہت ہی شوق سے گئے تھے، مگر ابھی کھانا میزوں پر لگا ہی تھا کہ انہیں وہ کھانا چھوڑ کر تیزی سے ہوٹل سے بھاگنا پڑا، کیونکہ اخبار کے اشتہار میں ذکر صرف ڈنر کے بعد رقص درویش کا تھا، مگر ڈنر کے دوران مسمات درویشنوں کے اصل آئٹم رقص شکم بیلی ڈانس کا کوئی ذکر نہ تھا، جس میں تبرک کے طور پر بہت ہی مختصر کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ میرے احباب اس دن ہوٹل سے نکلنے کے بعد بھی نہایت بدواسی کے عالم میں دور تک تیزی سے دوڑتے رہے۔ سب ایک ہی بات سوچ رہے تھے، آج جو جتنا دور ہوٹل سے چلا جائے گا وہ اتنا ہی بڑا نیکوکار کہلائے گا، اور جو جتنی سستی دکھائے گا یا پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ بڑا ریاکار کہلائے گا۔ بیرونی ممالک میں سفر کرتے وقت مجھے دو باتیں ضرور پریشان کرتی ہیں، خوراک اور لباس۔ ویسے لباس نے کبھی کبھار مجھے خوراک کی رہنمائی میں مدد بھی کی۔ مثلا ایک بار بحرین کے ایک ہوٹل میں سلاد بار سے کوئی سلاد نکال رہا تھا، ایک چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہا تھا کہ مشروم یا پنیر، مگر ایک بنگالی شیف نے مجھے شیروانی میں دیکھ کر تیزی سے میرے پاس آ کر کہا، صاحب اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں خنزیر ہے۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ مسلمان ملک میں سور کتنی آسانی سے بکتا اور پکتا ہے۔ یوں تو باہر ملک لوگ بقول غالب نصف مسلمان ہوتے ہیں، یعنی پی تو لیتے ہیں کھاتے نہیں۔ بقول شاعر، تمہاری دعوت قبول مجھ کو، بس ایک ذرا سا خیال رکھنا، بیئر کسی بھی برانڈ کی ہو، چکن فرائیڈ حلال رکھنا۔ میرے جیسا آدمی جب آلو کی چپس کھاتے وقت اس وہم میں پڑ جاتا ہے کہ جس کڑھائی میں تیل اور برتن میں یہ چپس تلے گئے تھے اس میں تو سور کے پارچے بھی تلے گئے ہوں گے، تو سچ پوچھئے کہ بھوک ہی مر جاتی ہے۔ تو خوراک کی پریشانی تو بہرحال تھی، لباس کی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم انگلینڈ گئے تھے تو انگریزی بولنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ قطعی نہیں، اس نے کہا بڑے اعتبار کے ساتھ۔ البتہ میری انگریزی سمجھنے میں خود انگریزوں کو مسئلہ ضرور ہو رہا تھا۔ اپنا بھی یہ حساب ہے، ایسے ملکوں میں شیروانی پہن کر گھوم لیا ہوں جہاں شاید لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ کس ملک کا لباس ہے اور لباس ہے بھی کہ نہیں ہے۔ صرف 2 مرتبہ شیروانی نے شناخت کا مسئلہ ضرور پیش کیا۔ ایک بار دبئی جاتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ پر CIP لاؤنج میں بیٹھا تھا، لاؤنج پر ریسپشن پہ بیٹھی خاتون نے میرے باس یعنی میرے بینک کے صدر سے بڑے اشتیاق سے میرا تعارف حاصل کرنا چاہا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو صاحب شیروانی میں سفر کر رہے ہیں کیا وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں؟ یہ میرے بینک کے صدر کی بڑائی تھی کہ انہوں نے مجھے اسی وقت بغیر میری شیروانی کے گھر واپس نہیں بھیج دیا، ورنہ اس اللہ کی بندی نے اس دن میری نوکری تیل کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ دی۔ اسی طرح ایک بار غالباً 1995 میں مجھے شیروانی میں دیکھ کر ایک صاحب اپنی سیٹ چھوڑ کر میرے پاس آئے اور پوچھا، آپ کا لباس، آپ ہندوستانی ہیں کیا؟ جی نہیں، میں پاکستانی ہوں، میں نے قدر بیزاری سے کہا۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے پاکستان دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اگلے سال پاکستان دیکھوں گا۔ مجھے ان بڑے میاں کی ذہنی حالت پہ کچھ شبہ ہونے لگا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سنگاپور میں ہارٹ سرجن ہوں، اگلے سال میڈیکل کانفرنس پہ کراچی آنا ہو سکتا ہے۔ میں دل میں بڑے میاں کی حصے مزاح پر کوڑ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جب یہ مجھے اوپر چڑھا کر نیچے سے باز کھینچیں گے تو میرے ساتھ کیا بیتے گی، مگر وہ پاکستان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے رہے۔ آپ پاکستان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ میں نے قدر غیر یقینی کے انداز میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے، دراصل ہم سنگاپورین نے پاکستان کا ذکر اپنے وزیر اعظم لی سے سنا تھا، جو اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ سنگاپور کو سنگاپور بنانے میں ایوب خان نے بہت مدد کی تھی۔ میں نے سنگاپور کا ماڈل اسلام آباد سے کاپی کیا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا جب میری سنگاپور کے ہارٹ سرجن سے ملاقات ہوئی کہ آخر اس وقت تک کیوں ایسا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو سنگاپور جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا تھا اور پاکستانیوں کو سنگاپور پہ ویزا آن ارائیول ملتا تھا۔ 3 مرتبہ تو میں نے وہ ویزا آن ارائیول خود لیا ہے۔ کہاں سے چلے تھے، کہاں آ گئے ہیں۔ میں تمہید باندھنے میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ ذکر تھا چنگ مائی کے سفر کا، تھائی لینڈ کے حوالے سے۔ مائی کا لفظ مجھے بڑا غیر رومانی لگا، لیکن میں نے سوچا کہ اس شہر کا اصل نام تو چنگ مائی ہوگا، اور جو بگڑ کر چنگ مائی سے چنگ مائی بن گیا ہے۔
تھائی زبان میں چینگ شہر کو کہتے ہیں اور مائی نئے کو، اس لیے چینگ مائی کا اصل مطلب ہے نیا شہر۔ یہ نیا شہر 1296 میں آباد ہوا۔ 1920 تک بینکاک سے 700 کلومیٹر دور اس شہر تک رسائی کا واحد راستہ یا تو دریائے آردوس میں چلنے والی کشتیاں تھیں، ورنہ پہاڑی پگڈنڈیوں پر ہاتھی کا سفر۔ چنانچہ یہ شہر صدیوں تک اپنی ثقافت کو دوسرے علاقوں کے مہم جموں سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہا۔ مجھے بڑا اشتیاق تھا اس قدیم شہر کو دیکھنے کا، جو کبھی لاہور کی طرح دیواروں اور فاٹکوں سے گرا ہوا ایک بند شہر ہوا کرتا تھا، اور سیام کے زمانے میں ان دیواروں اور فاٹکوں کے آثار ابھی تک کہیں کہیں قدیم شہر میں موجود تھے۔ مجھے بہت انتظار تھا اس شہر کو دیکھنے کا، جسے باشندے مسکراہٹوں کا شہر کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 چیزوں کے بغیر کوئی شخص چینگ مائی کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ کہ اسے شہر کا مکمل نظارہ ڈوئی سوتو کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر کرنا ہوگا، جو تقریباً 3500 فٹ اونچی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسے یہاں کا ایک خاص ڈش یعنی کاؤسوئی کا پیالہ کھانا ہوگا، اور تیسری اور آخری بات یہ کہ بوسانگ سے جا کر چھتری خریدنی ہوگی۔ 3 شرطیں پوری کرنی تھیں مجھے چینگ مائی کا شہر دیکھنے کے لیے۔ جہاز آہستہ آہستہ لینڈ کرنے لگا۔ نیچے زمین کا منظر بہت حسین لگ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آئندہ چند دن میری زندگی کے حسین ترین یادیں اپنے ساتھ لے کر آنے والے ہیں۔ میں امیگریشن سے فارغ ہوا، باہر نکلا تو ہوٹل کا نمائندہ میرے نام کا کاغذ ہاتھ میں بلند کیے کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ چینگ مائی کا ہوٹل۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل کا سفر 20 منٹ میں ختم ہو گیا۔ یہ ہوٹل تو ایئرپورٹ کے قریب ہے، مگر مرکزی شہر سے بہت دور، جسے بار بار دیکھنے کا مجھے اشتیاق تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ چینگ مائی کے اچھے ہوٹلوں سے ایک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ آل سیزن کہلاتا تھا، حال ہی میں اس کی توسیع اور آرائش کے بعد اسے گبس اسٹائلز کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس ہوٹل نے مجھے زیادہ متاثر نہیں کیا۔ ہوٹل میں 150 سے زیادہ کمرے تھے، مگر عام ہوٹلوں کے کمروں سے بہت چھوٹے تھے۔ نیا ونگ پش پر تھا اور اس کا ویو صرف اندھیرا اور تاریکی تھی۔ پرانا ونگ ایک بہت ہی مصروف رنگ روڈ پر واقع تھا، جہاں بستر کی چادریں کافی فرمائش کے بعد بدلی جاتی تھی۔ میرے حصے میں جو کمرہ آیا تھا اس میں بجائے وارڈروب کے کونے میں ایک سٹینڈ تھا اور اس پہ کچھ ہینگر لٹکے ہوئے تھے۔ فائبر کی ایک اکلوتی سی کرسی تھی، اگرچہ شوخ رنگوں کا استعمال تھا۔ فرش بھی فارمیکا کا تھا، لیکن وہاں پہ چوٹیاں بہت تھی۔ جب میں نے شکایت کی کہ میرے بستر پہ چوٹیاں کیسے آ گئی، تو ہوٹل والوں کا اصرار تھا کہ آپ کے سامان کے ساتھ یہ پاکستان چاہیے ہوں گی، آپ کو ان کے قیام کے چارجز الگ سے دینے ہوں گے، کیونکہ آپ نے صرف سنگل کی بکنگ کرائی تھی۔ کہنے کو ہوٹل میں بوفے بریک فاسٹ کا انتظام تھا، مگر نہیں معلوم کہ سروس اتنی خراب اور آہستہ کیوں تھی۔ خدا معلوم اسٹاف اناڑی تھا یا یہ ان کی اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ تھا کہ اسٹاف خالی ڈشوں کو بھرنے اور استعمال شدہ برتنوں کو میز سے ہٹانے میں کافی وقت لے رہا تھا۔ فرائی انڈے کا آرڈر دینے کے بعد مجھے کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے شیف سے پوچھا کہ بھائی اگر زیادہ دیر ہو تو بتا دو، میں جا کر ٹینک فل کرا دوں، اگلے 2 دن سی این جی بند رہے گی۔ اچھی بات یہ تھی کہ ہوٹل میں وائی فائی کا مفت انتظام تھا، مگر خراب بات یہ تھی کہ بہت ہی تھکا ہوا اور سست وائی فائی تھا، غلطی سے کنیکشن مل جائے تو انٹا حفی۔ آئی پیڈ پر انٹرنیٹ چلانے والوں کی حسرت ہی رہی، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ پورا ہوٹل نان اسموکنگ تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے باہر نکل کر جانا بھی بہت مشکل تھا۔ ہاں، ٹک ٹک جو وہاں پہ رشتے کا مقامی نام تھا مل جاتی تھی، مگر واپسی پر لاکھ ٹک ٹک والوں کو تھائی زبان میں ہوٹل کا چھپا ہوا کارڈ یا نقشہ دکھایا اور 100 بات سے زیادہ کرائے کی پیشکش کی۔ حالانکہ مشکل سے 40 بات کرایا ہوگا تو کوئی جاننے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ یوں ساری بچت کرایوں میں پوری ہو گئی۔ چینگ مائی کے ساحل اور گولف کورس۔ تھوڑی تھکن اتری تو سوچا کہ سیر کا آغاز کیا جائے۔ نیچے اتر کے اسٹاف سے پوچھا کہ یہاں نزدیک ترین تفریحگاہ کون سی ہے۔ تفریحگاہ سے آپ کی مراد؟ اسٹاف نے دریافت کیا۔ جیسے ساحل سمندر وغیرہ، میں نے وضاحت کی۔ ہم کراچی والوں کو جب بھی تفریح کی سوچتی ہے تو ہمیشہ سمندر ہی یاد آتا ہے۔ چینگ مائی سے نزدیک ترین سمندر کئی 100 کلومیٹر دور ہے۔ اسٹاف نے جغرافیہ کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ کیا۔ اگر بات یہیں تک محدود رہتی تو صحیح تھا، مگر پھر وہ مسکرا کر بولا
چینگ مائی آنے کے بعد دو قسم کے لوگ سخت مایوس ہوتے ہیں. ایک وہ جو ساحل پر بدن سیکنے آتے ہیں اور دوسرے وہ جو ان کو وہاں دیکھ کر نظر سیکنے آتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک زیادہ اچھی جگہ بتاتا ہوں. آپ بلو مون کیمرے میں جا کے دل بشوری کر سکتے ہیں، مگر خیال رکھیے گا کہ چینگ مائی کے کیمروں میں زیادہ تر تیسری دنیا کی مخلوق آزا کی شاعری کرتی ہے، جو نہ ہیوں میں ہوتی ہے نہ شیوں میں. مسٹر، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. کم از کم میری داڑھی کا خیال کر لیتے. سر، میں نے داڑھی دیکھی ہے، تبھی تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے داڑھی والے تھائی لینڈ کیا کرنے آتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو اس کی جگہ کا پتہ بتا رہا ہوں. خیر، اگر آپ تکلف کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ چینگ مائی آئے ہیں تو گولف ضرور کھیلیں. ہمارے چھوٹے سے شہر میں 1 درجن سے زیادہ خوبصورت گولف کورس ہیں. نزدیک ترین 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہے اور سب سے دور والا گولف کورس تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان گولف کورسوں میں کھیلنے کے لیے آپ کو کچھ بھی ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں ہر چیز آپ کو مل جائے گی. گولف کے جوتے تک بھی وہاں مل جائیں گے. آپ کو معلوم ہے تھائی لینڈ اپنے گولف کورسوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. ہمارے ملک میں 250 گولف کورسوں میں سالانہ 4 لاکھ سیاح آ کر ہماری معیشت کو مضبوط کرتے ہیں. ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے اس باطنی اسٹاف کی بات کاٹی. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے ان 250 گولف کورسوں نے تھائی لینڈ کی 45,000 ایکڑ کی سونا بولنے والی زمینیں ہڑپ کر لی ہیں، جہاں تمہارے سرکاری آداب و شمار کے مطابق بغیر کھاد استعمال کیے ہوئے صرف بارشوں کے پانی کی وجہ سے سال میں 3 فصلیں لی جاتی ہیں، جس میں 90,000 ٹن دنیا کا بہترین چاول پیدا ہو سکتا ہے. تمہارے یہ پیاسے گولف کورس ہر روز کم سے کم 6,500 مربع میٹر پانی پیتے ہیں، جو 17 لاکھ گیلن کے برابر ہوتا ہے، جس سے تمہارے 60,000 دیہاتوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تمہیں معلوم ہے پوری دنیا میں 35,000 گولف کورس تقریباً 2.5 ارب گیلن پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں. کتنا؟ 2.5 ارب گیلن پانی. کیا تم جانتے ہو 2.5 ارب گیلن پانی کتنا ہوتا ہے؟ اس سے کتنے انسانوں کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ یہ پانی 4.25 ارب لوگوں کی روزانہ کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. لگتا ہے آپ کچھ گولف کے بارے میں تعصب رکھتے ہیں. کیا آپ کے ملک میں گولف کھیلی نہیں جاتی؟ اسٹاف نے پوچھا. کھیلا جاتا ہے. میں نے بتایا یہی وجہ ہے کہ 60 سال قبل آزادی سے پہلے ہمارے ملک میں لوگوں کو 5,100 لیٹر فی کس پانی مل رہا تھا. اب وہ گھٹ کر 1,000 گیلن سے بھی کم رہ گیا ہے. بادل آج بھی میرے دیش میں برستے ہیں، برف آج بھی میرے گلیشیئر پر پگھلتی ہے، مگر میرے دیش میں زیادہ سے زیادہ 30 دن پانی کا ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ پڑوسی ملک بھارت میں 220 دنوں کے لیے اور مصر جیسے ملک میں 1000 دنوں کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے. مگر میرے پالیسی سازوں کو زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر راول ڈیم خشک ہوا تو اسلام آباد کے گولف کورس کو پانی کیسے ملے گا؟ پورے ملک میں پانی کی کمی دور کرنے کا ٹھیکہ ان بیچاروں کے پاس تو نہیں ہے. وہ غور کر کے کرتے رہیں. میں ذرا مصروف ہوں، آپ یہ بروشر پڑھیے. اس نے مجھے چند بروشر پکڑائے اور فوٹو کاپیئر کی طرف مڑ گیا. چینگ مائی کی مسجدیں اور حلال کھانے. میری خوش نصیبی تھی کہ ہوٹل کی لابی میں ایک ایسے پاکستانی سے ملاقات ہو گئی جو پہلے کئی بار چینگ مائی آ چکے تھے. اسی دن ان کی لاہور واپسی تھی. کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ چینگ مائی میں کہیں حلال کھانے بھی ملتے ہیں؟ کیوں نہیں، لیکن اگر آپ کو حلال کھانوں کا اتنا شوق تھا تو بہتر تھا کہ آپ ہوٹل فاروق میں ٹھہرتے. ایسا کرتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، چل کر نائٹ بازار کے قریب مسجد ہدایت الاسلام بینوا میں جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ 2 میناروں والی مسجد چینگ مائی کی مسجد 19ویں صدی میں تعمیر ہوئی تھی. اس کے ساتھ ایک دینی مدرسہ بھی ہے اور پھر ہر جمعے کو حلال فوڈ کی اسٹریٹ لگتی ہے. آپ کو ہر قسم کے حلال کھانے ایک ہی گلی میں کھانے کو مل جائیں گے. کیا کہا؟ چینگ مائی میں مسجد؟ مجھے حیرت ہوئی. جی، اکیلی مسجد نہیں ہے. چینگ مائی میں 16 مسجدیں موجود ہیں. 7 چینیوں نے تعمیر کی تھی، جس میں مسجد تقویٰ سب سے قابل ذکر ہے. ان مساجد میں 13 مسجدوں کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور ان منظور شدہ مساجد کا امام کا تقرر چینگ مائی کی میونسپلٹی کرتی ہے. خیر، ہم دونوں نے مسجد ہدایت الاسلام میں نماز پڑھی. میرا دوست تو مدد کرے چلا گیا کیونکہ اس کی فلائٹ تھی. میں پھر وہیں بازار میں رک گیا.
حلال فوڈ اسٹریٹ کا تجربہ بہت اچھا رہا. کئی جگہ حلال فوڈ نظر آئے جس سے زیادہ تر ابایا اور اسکارف میں مربوط مسلمان خواتین مختلف قسم کی حلال تھائی اور چائنیز ڈشیں بنا کر فروخت کر رہی تھی. مجھے چند چیزوں کے نام بڑے مانوس سے لگے جیسے سموسا روٹی، مگر چینگ مائی کی روٹی ہماری روٹی سے ذرا مختلف تھی. ڈوسے کی طرح اسے پہلے توے پر پھیلا کر انڈا پھینک کر رکھا جاتا ہے، پھر کیلے کے قطلے اس انڈے کے آمیزے میں ملا کر پراٹھے کی طرح تل لیے جاتے ہیں اور روٹی کا نام دے دیا جاتا ہے. اسے کھا کر آپ کو پین کیک کا مزہ آئے گا. بندروں کی پرواز. میں نے اگلا دن بندروں کی پرواز یعنی دی فلائٹ آف گیون کے لیے محفوظ رکھا تھا، جو چینگ مائی کی ایک خاص تفریح ہے. اس کا انتظام ٹریٹ آف ایشیا نامی کمپنی کرتی ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ تفریح کی خاطر قدرتی ماحول کو بری طرح برباد کر دیتے ہیں. کھیتوں اور قدرتی باغات کو کاٹ کر فارم ہاؤس میں مشینی جھولے لگا دیے جاتے ہیں. رات کو بھی وہاں کرکٹ اور میوزیکل پروگرام کیے جاتے ہیں اور فطری حسن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. لیکن چینگ مائی میں فلائٹ آف گیون کا معاملہ ذرا مختلف ہے. اس کمپنی نے 7 کلومیٹر سے زیادہ طویل زپ لائن پر 50,000 سے زیادہ شجرکاری کی. ساتھ ہی ساتھ شکاریوں کے ہاتھوں معدوم ہوتی ہوئی گبون بندروں کی افزائش نسل اور آبادکاری کی خدمات بھی دی. یہ 1,500 سال پرانے برساتی جنگل میں 700 کلومیٹر طویل زپ لائن کا سفر تھا. اس بارانی جنگل میں ہر وقت ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے. درجہ حرارت 18 درجے سے کم ہی ہوتا ہے. یہ تفریح نسبتاً مہنگی ہے، مگر میں نے 3600 بات کا ایک پیکج کا انتخاب کیا جس کا کل دورانیہ 7 گھنٹے کا تھا. اس میں ہوٹل سے جنگل تک ایئر کنڈیشن گاڑی میں 1.25 گھنٹے کا سفر، کافی، اسنیکس، چائے اور کھانے سب شامل تھے. جب ہم جنگل پہنچے تو وہاں اس دن کافی سیاح پہلے سے موجود تھے. سب سے پہلے ہم لوگوں کو حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی. مختلف قسم کی بیلٹ اور ہک لگانے کا طریقہ، کھولنے کا طریقہ سمجھایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ ہر 9 سیاح کے ساتھ کم سے کم 2 فارسٹ رینجر ضرور ہوں گے جو ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے. 33 پلیٹ فارم اور 2 رسوں کے معلق پلوں کو کیسے عبور کیا جائے. ان مراحل سے گزرنے کے بعد جو سفر شروع ہوا اس کا لطف الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. بندروں کی مانند ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک تار کے رستے پر تیزی سے سفر، جب آپ تیزی سے درختوں کے اوپر پرواز کر رہے ہوں اور کہیں کہیں آپ کو اصلی گبون نسل کے بندر بھی آپ کو آپ کی ماہرانہ بندرانہ صلاحیتوں کی داد دے رہے ہوں تو کچھ انوکھا ہی لطف محسوس ہوتا ہے. یہ زپ لائن جنگل سے 100 فٹ اوپر گزرتی تھی، چنانچہ لوگ ٹارزن کی طرح نہ صرف ایک جنگل اور چشموں کے اوپر سے نظارہ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے پیروں کے نیچے آبشار اور جھرنوں کا تالابوں میں گرنے کا نظارہ بھی کرتے ہیں. اس سفر میں کئی جگہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم کے درمیان جنگل میں پیدل کا سفر بھی شامل تھا. مختصر الفاظ میں بندروں کی پرواز ایک ایسا تجربہ تھا جو محسوس تو کیا سکتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا سکتا. چینگ مائی کی نائٹ سفاری. کوئی چینگ مائی جائے اور وہاں کی مشہور سفاری نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سفاری چینگ مائی کے سٹی سینٹر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور 819 ایکڑ رقبے پر موجود ہے. اس سفاری میں 400 سے زیادہ جانور موجود ہیں. اس سفاری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس لیے سفاری کے لیے دن اور رات دونوں کے الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں. دونوں کا ٹکٹ الگ الگ 800 بات تھا. میں نے نائٹ سفاری کا انتخاب کیا جو شام 6 بجے سے شروع ہوتی ہے. میرا فیصلہ درست نکلا. یہ ایک بہت بڑا اوپن چڑیا گھر تھا. اس میں 3 حصے میں سے 2 حصے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے تھے. میں ایک کھلی ہوئی ٹرام میں سوار ہو گیا اور ٹرام آہستہ آہستہ محرام ہو گئی. ایک گائیڈ ہم لوگوں کو راستے میں انگریزی زبان میں گائیڈ کر رہا تھا. جانوروں کے گول تاریک راہوں میں گھوم رہے تھے جن کی نشاندہی کے لیے سرچ لائٹ سے ان پر روشنی کی جاتی تھی. درندے اور قدر خونخوار جانور تو سفاری میں راستے کے ساتھ ساتھ خاردار تاروں کے عقب میں چل رہے تھے، مگر معصوم جانور جو تھے وہ تو ٹرام کے ساتھ چل رہے تھے. ٹرام کے اندر منہ ڈال کر مسافروں سے پھل اور دیگر خوراک لے کر کھا رہے تھے. کئی قسم کی ایکٹیویٹی کا اس سفاری میں انتظام تھا جس میں کیمرے شو بھی ہو رہا تھا. اس سفاری کی خاص بات وہ حسین لیزر شو تھا جس کے ساتھ فواروں میں پانی کا رقص کر رہے تھے. میں نے کچھ سووینیر خریدے. ایک حسین رات ختم ہوئی اور اپنے ہوٹل واپس آ گیا. جھومتے ہاتھیوں اور گھومتی ندی کا سفر. اب پاکستان واپسی کے دن قریب آ رہے تھے مگر یوں لگا تھا کہ چینگ مائی تو ابھی دیکھا ہی نہیں. اگلے دن میں نے ٹورسٹ انفارمیشن کے مشورے سے ہاتھی والوں کی سیر کا پروگرام بنایا. مجھے تھوڑی سی بوریت ضرور تھی کیونکہ میں اکیلا ہی تھا. بہرحال ہمیں ٹور آپریٹر اپنی گاڑی میں اس مقام تک لے گیا جہاں ہاتھیوں کی سیر شروع ہوتی ہے.
میری اچانک نظر پڑی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. وہاں میرے ایک پرانے دوست سعید صاحب کھڑے تھے، ہم دونوں بہت ہی اچھے دوست تھے. میں 1.5 من تو وہ 2.25 من. بہت خوشی ہوئی کہ آج سفر بڑا اچھا گزرے گا. ہاتھی کے سر اور گردن پر مہاوت بیٹھا تھا اور پشت پر ہودی تھی جس میں 2 لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے. ہم دونوں ایک ہاتھی والے کے پاس گئے، سوچا کہ ایک ساتھ گپ شپ لگے گی، مگر ہمیں ہاتھی کے مہاوت نے سوار ہونے سے منع کر دیا. مگر کیوں؟ میں نے پوچھا. کہ مجھے معاف رکھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے 2 ہاتھی تو پہلے ہی نوکری چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اگر یہ بھی بدک کر بھاگ گیا تو کھانے کو لانے پڑ جائیں گے. کیوں، کیا تمہارے ہاتھی پر لوگ سفر نہیں کرتے؟ سعید صاحب نے ذرا برا کر پوچھا. کرتے ہیں صاحب، بالکل کرتے ہیں. مہاوت ہاتھ جوڑ کر بولا. مگر برا مت مانیے گا، میرے ہاتھی پر صرف انسان سواری کرتے ہیں، ہاتھی نہیں. اس مہاوت نے تو ہم دونوں کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کر دی تھی. اس سے پہلے کہ سعید صاحب مزید مشتعل ہوتے، میں نے انہیں بازوؤں سے گھسیٹ کر سمجھایا کہ جواب جاہلا باشد خاموشی، کوئی بات نہیں، ہم دونوں الگ الگ ہاتھیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا غیبت کرنے سے محفوظ رہیں گے. اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر ہاتھی کا سفر بہت اچھا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ شاہی تمکنت آ گئی ہو. ہاتھیوں نے ہمیں ندی کے دوسرے پار اتار دیا. کچھ دور پیدل چلنے کے بعد پہاڑی چشمے کے ٹھنڈے یخ پانی سے غسل کیا، بانس کی بنی ہوئی کشتیوں سے واپسی کا سفر شروع کیا. ندیاں دھیرے دھیرے بہ رہی تھی، صرف چند فٹ پرسکون پانی پر بانسوں سے بنی کشتیاں روا دوا تھیں. 20 فٹ لمبے 10 سے لے کر 20 عدد تک بانسوں کو رسی سے باندھ کر یہ کشتیاں تیار کی گئی تھیں. کشتی کے آگے پیچھے 2 لڑکے بانس کی مدد سے کشتی کو آگے دھکیل رہے تھے، اس کا توازن برقرار رکھ رہے تھے. موسم بڑا سہانا تھا. میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے مقامی بچے اس ندی میں نہا رہے تھے. اچانک مشکل سے 6 یا 7 سال کے 4 بچے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے کشتی میں سوار ہو گئے. میں سمجھ گیا کوئی واردات ہونے والی ہے. مضبوطی سے اپنے موبائل فون کو گرفت میں لے لیا، مگر بچے رکے نہیں بلکہ ہنستے ہوئے کشتی کے اگلے حصے تک بھاگ کر گئے اور پھر پانی میں چھلانگ لگا دی. میری سانس میں سانس آ گئی. بچے کہیں بھی ہوں، ان کی مست دنیا ایک الگ ہی ہوتی ہے. اگر پاکستان میں ہوتے ہیں تو اسی طرح کسی سزوکی یا بیل گاڑی میں لٹک کر مزے لوٹتے ہیں جیسے یہاں یہ کشتی میں سوار ہو کر مزے لوٹ رہے تھے. میجیکل گارڈن میں ڈنر. دراصل جب میں نے سفر نامہ لکھا تھا اس وقت میں ویجیٹیرین ہوا کرتا تھا، لیکن میں بعد میں پھر عمر گزرنے کے بعد نان ویجیٹیرین ہو گیا. خیر، تو میرے ایک پرانے باس اکثر کہا کرتے تھے کہ فاروقی صرف سبزیاں کھاتا ہے. میں صرف وہی کچھ کھاتا ہوں جو سبزیاں کھاتے ہوں. ان کی اس بات کی گواہی تو میں بھی دوں گا. مجھے بھی تقریباً وہ کھا ہی گئے تھے، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا کہ مجھے دوسری نوکری مل گئی اس سے پہلے کہ وہ مجھے کھا جاتے. خیر، جب میں نے چنگ مائی میں ویجیٹیرین کھانوں کی تلاش شروع کی تو مجھے جو کھیت میں سروی چائے روڈ پر میجیکل گارڈن کا پتہ بتایا گیا، جو ایک اچھا تجربہ رہا. یہ ہوٹل کھلے ہوئے بھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا. یہاں کے ویجیٹیرین کھانوں کا جواب نہیں. مجھے سب سے زیادہ 3 قسم کے خمس پسند آئے جنہیں گاجر اور کھیرے کی قاشوں کے ساتھ پیش کیا گیا. خمس بنیادی طور پر عربوں کی ڈش ہے، مگر اس ہوٹل کے خمس کسی بھی لبنانی ہوٹل کے خمس سے کم نہیں تھے. اس ریسٹورانٹ کو منتخب کرنے کا فیصلہ میں نے اس لیے بھی کیا کہ اسے وہاں کا ایک رفاہی ادارہ میجیکل ڈائٹ فاؤنڈیشن چلا رہا ہے. اس کی ریسٹورانٹ کی آمدنی چنگ مائی اور برما کے 1 درجن سے زیادہ اسکولوں پر خرچ کی جاتی ہے. اس فاؤنڈیشن کے کئی سماجی پروگرام بھی چل رہے ہیں، جس میں ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں تو وہ اسے یتیم خانوں کو لنچ باکس تک پہنچاتے ہیں. وقتاً فوقتاً ریسٹورانٹ میں مختلف یتیم خانوں کے بچے گروپ کی صورت میں لا کر ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے. چھوٹے موٹے تحائف بھی آتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے. ایک ایسا تجربہ جس کی یادیں وہ یتیم اور بے سہارا بچے ساری عمر نہیں بھولتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ریسٹورانٹ میں آنے والے لوگ اس ریسٹورانٹ کی معرفت ان بچوں کو مختلف تحائف بھیجتے ہیں. اچھا لگا مجھے. کاش مجھے پہلے سے اگر معلوم ہوتا تو میں ان بچوں کے لیے پاکستان سے کوئی فٹ بال وغیرہ لے آتا. کوئی بات نہیں، اگلی بار آؤں گا تو لے آؤں گا. ہر پاکستانی کی طرح میں نے بھی اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے بڑھانے کے لیے دل میں انشاءاللہ پڑھ لیا. وان توئی کا سفر. وان توئی چنگ مائی سے باہر ایک چھوٹے سے قبضے ہانگ ڈینگ میں واقع تھا. ہوٹل سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہاں تک پہنچنے میں مجھے تقریباً پونا گھنٹہ لگ گئے. اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وان توئی دراصل
چینگ مائی کا چنوٹ تھا. یہاں لکڑی کے ایک سے ایک عمدہ کاریگر پائے جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ عمدہ لکڑی کا فرنیچر اور مجسمے تیار کرتے ہیں بلکہ لکڑی کے بہت اچھے سووینیر بھی تیار ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ چینگ مائی کی یاد دلائیں گے. مثلاً لکڑی کا ایک ہاتھی ہے، لکڑی کا بنا ہوا ٹک ٹک. ایک چھوٹے سے علاقے میں چھوٹے بڑے تقریباً 1000 سے زیادہ کارخانے اور شو روم اور دکانیں پائی جاتی ہیں جہاں لکڑی کے ساتھ ساتھ اور مختلف قسم کے ہینڈی کرافٹ بھی فروخت ہوتے ہیں جیسے تھائی سلک. چیزیں تو بہت پسند آئیں مگر میں نے صرف لکڑی کے ایک ٹکڑا لینے پر اتفاق کی کیونکہ جہاز کے سفر میں وزن کا مسئلہ بن جاتا ہے. ویسے بھی چونکہ بالتوائی میں سیاح خریداری کرنے آتے ہیں لہذا یہاں کے دکاندار قیمتیں بہت زیادہ بتاتے ہیں. جب آپ اسے چھوڑ کر اگلی دکان پر جانا چاہیں تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. آپ بتائیں آپ کیا دیں گے؟ مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ آسان سا فارمولا ہے کہ بالتوائی کا دکاندار جو قیمت تمہیں بتائے تم 40% کم کر کے قیمت پیش کرنا، امید ہے وہ 25% قیمت تمہیں کم کر دے گا. مجھے اس قسم کے مول بھاؤ میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. کیا پتا جتنا مرضی میں مول بھاؤ کر کے قیمت کم کروا لوں دکاندار مجھے پھر بھی چوڑا لگا دیں. بالتوائی کے علاقے کے ساتھ ہی بانسوان کا علاقہ ہے جہاں سیرامک اور برتن کی شہرت زیادہ ہے. یہاں کا 700 سالہ قدیم فن ہے. ان سیرامک کو فروخت کرنے کے لیے بڑے مخصوص انداز سے سجایا جاتا ہے اور چائے کی کیتلیوں کو نہ صرف لوگ ایک آرٹ کے شاہکار کی طرح بناتے ہیں بلکہ فروخت کے لیے ان کا ڈسپلے جس بھارت سے ہوتا ہے وہ صرف چینگ مائی میں جاتا ہے. بورسانگ کی چھتریاں. بورسانگ کی شورا افقات چھتریاں دیکھنے اور خریدنے کا بھی شوق تھا. بورسانگ پہنچنے کے لیے پہلی بار سانگ تھیو کا سفر کیا جو چینگ مائی کے لوگوں میں بہت مقبول ہے. سانگ تھائی زبان میں 2 قطاروں کو کہتے ہیں. یہ دراصل سرخ رنگ کی وہ بڑی پک اپ ہیں جن کی باڈی میں آمنے سامنے 2 سیٹیں لگا دی جاتی ہیں. چینگ مائی میں ان دونوں سیٹوں کے درمیان تیسری سیٹ لا کر مزید گنجائش پیدا کی جاتی ہے مگر تیسری سیٹ کے باوجود بھی لوگ اسے سانگ تھیو یعنی 2 سیٹر ہی کہتے ہیں. اس حسین چھتریوں کو بنانے کا فن سارن کے چند مخصوص خاندانوں کے افراد تک محدود ہے جو نسل در نسل یہی کام کرتی آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد برما سے فن سیکھ کر آئے تھے. یہ چھتریاں دراصل آرٹ کا شاہکار ہوتی ہیں. آپ کبھی بارش میں سے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چھتریاں بانس کی تیلی اور چاول کے کاغذ سے تیار کی جاتی ہیں اور اس کا صحیح استعمال ڈرائنگ روم میں سجاوٹ ہے. چینگ مائی سے واپسی. میں ہوٹل کی لابی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آج کہاں جایا جائے. کتنا اچھا ہوتا کہ آج کسی کا ساتھ مل جائے اور دن اچھا گزرے. کاش میں نے اس وقت کوئی اور دعا مانگی ہوتی. قبولیت ہی کھڑی تھی. ہوٹل کی لابی میں تمام کرسیاں بھری ہوئی تھیں سوائے میری ساتھ والی کرسی کے. اچانک کسی نے بڑی شستہ اردو میں مجھ سے پوچھا اگر یہ کرسی خالی ہو تو کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے دیکھا ساڑی میں ملبوس دراز گیسو دراز قد ایک ہندوستانی دوشیزہ کھڑی مجھ سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی ہاں کیوں نہیں آپ تشریف رکھیے. پھر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کافی پی لے. میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا. میرے ارد گرد کا منظر بدل چکا تھا. میں نے یہ دیکھا کہ میں چینگ مائی کے ہوٹل میں نہیں بلکہ اپنی اسٹڈی ہی میں ایزی چیئر پر سو رہا تھا. ساتھ کی میز پر کافی کا مگ رکھا تھا اور سب سے بھیانک بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس ہندوستانی دوشیزہ کی جگہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میری بیگم کھڑی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ کافی پی لیجیے ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو کیا یہ سب کچھ خواب تھا؟ میں نے مایوسی سے دل میں سوچا. کیا مجھے یہی تعبیر ملنی تھی؟ میں نے اپنی بیگم پہ نظر ڈالی. مجھے سب یاد آ گیا. میں ابھی تک کراچی میں ہوں. چینگ مائی جانے میں تو ابھی پورے 4 دن باقی ہیں. پھر یہ جو کچھ میں چینگ مائی کے بارے میں دیکھ رہا تھا وہ سب کیا تھا؟ میں نے لمبی سانس لے کر سوچا مگر اتنا تفصیلی خواب اور چینگ مائی کے وہ نظارے یہ سب کہاں سے آئے؟ یوں تو میں درجن پر زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں اور کئی ملکوں میں تو کئی بار گیا ہوں مگر چینگ مائی تو زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں تھا. میں سمجھ گیا یہ سب اسی کمبخت گوگل کا کیا دھرا ہے جس نے مجھے بدنام کر رکھا ہے. میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا آپ کی گفتگو میں گوگلیات زیادہ ہوتی ہیں یا گولیات زیادہ ہوتی ہیں. سب سے زیادہ
میری بیگم گوگل سے چڑھتی ہیں. پچھلے ہفتے کہنے لگی گوگل چھوڑے میری بات سنیں, سارے بل آ چکے ہیں, کیا کرنا ہے؟ آخر نکاح آپ نے مجھ سے پڑھوایا, گوگل سے نہیں پڑھوایا. وہ مجھے خاموش دیکھ کر بولے ہی جا رہی تھی مگر میں خاموش ہی رہا. اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھ پر سبق لے آتے, کم سے کم صبر تو آ جاتا. پیشکش کا شکریہ مگر تم نے بہت دیر کر دی. اب تو ہم عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں بقول شخص سے میاں بیوی اپنی عادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی شکل سے بھی بھائی بہن لگنے لگتے ہیں. میں نے کمپیوٹر سے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا, کاش میں خود ہی گوگل ہوتی, آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیتے. بیگم روحانسی ہو گئی, میں تیار ہوں تمہیں گوگل کی طرح سرچ کرنے کے لیے. میں نے پہلی بار مانیٹر سے نظر اٹھا کر اپنی بیگم پر ڈالی, مگر گوگل بننے کے لیے تمہیں میرے لیپ ٹاپ پر آنا ہوگا. میں نے بہت ہی متانت, سنجیدگی اور بردباری سے کہا. مگر میری بیگم تو بھڑکی اٹھی, بات سنیں, آپ 60 کے ہونے کو آئے ہیں لیکن بالکل ہی سٹ آ چکے ہیں. اپنی عمر دیکھیں, اپنی جھکیں دیکھیں, جیسے جیسے بڑھاپا بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ کی بدکلامیاں اور زبانی بےحودگیاں بھی بڑھ رہی ہیں. بیگم پیر پٹک کر کچن میں چلی گئی اور میں سوچنے لگا کہ یا خدا, میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جو یہ اتنا برہم ہے. ضرور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی صاحب نے کہیں کہہ دیا ہوگا اور ہماری بیگم نے پڑھ لیا ہوگا کہ لیپ ٹاپ تو لیپ ٹاپ ہی ہوتا ہے, بھلے کمپیوٹر کا ہو یا انسان کا. مگر اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو ٹھہرا ایک سیدھا سادہ نہایت ہی معصوم سا انسان, بلکہ انسانی کیا اللہ میاں کی گائے جسے ساری دنیا کے دکاندار اور فقیر حاجی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں. کوئی ایسی ویسی یا ظلمانی بات میں کہوں, لا حول ولا قوت. مگر میری بیگم میری یہ بات ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتی ہیں بڑے نیک تینت, بڑے پاک بھی ہیں, ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں. تو جناب آپ نے سنا یہ میرا سفر نامہ, یہ 80-20 نہیں 100% تھا. اللہ جھوٹ سے بچائے. یہ سفر نامہ میں نے گوگل, یوٹیوب اور ٹرپ ایڈوائزر کی مدد سے لکھا تھا. پہلے میں نے سوچا تھا کہ چینگ مائی سے واپسی پر سفر نامہ لکھوں گا, پھر یہ سوچا کہ واپسی پر پتہ نہیں وقت ملے نہ ملے, کیوں نہ جانے سے پہلے ہی یہ میں سفر نامہ لکھوں. یوں بھی سفر نامہ لکھنے کا سفر کرنے سے کیا تعلق؟ سفر نامہ تو سفر نامہ ہی ہوتا ہے, چاہے سفر کر کے لکھا جائے چاہے سفر کیے بغیر ہی لکھا جائے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.